سارے بچے ایک ساتھ بتاؤ، اسلام کیسا مذہب ہے؟ اسلام کیا سکھاتا ہے؟ اسلام دین اور دنیا کی اچھی باتیں سکھاتا ہے۔ اسلام کو ماننے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ مسلمان کہا جاتا ہے۔ جس نے اسلام قبول کیا اس کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ اور مسلمان اگر گالی دے، مسلمان آپس میں لڑے جھگڑے، اوپر دیکھو آیان، مسلمان اگر آپس میں لڑائی جھگڑا کرے، مسلمان آپس میں گالی گلوچ کرے، مسلمان شراب پیے، مسلمان ایک دوسرے سے جو ہے ناحق دشمنی رکھے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑ کے رکھے، تو اس کی وجہ سے، مسلمان کی وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ مسلمانوں کی غلط حرکتوں کی وجہ سے کیا بدنام ہو رہا ہے؟ بولو، اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ ورنہ اسلام کو کوئی بھی بدنام نہیں کر سکتا۔ اسلام کے ماننے والوں کی وجہ سے اسلام پر آنچ آ رہی ہے۔ کیا آ رہی ہے؟ مسلمان کے مسلمان پر حقوق، اسلام کو ماننے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمان کہتے ہیں۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا کیا حقوق ہے؟ حقوق سمجھتے ہیں؟ حقوق کہتے ہیں حق کو۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہے۔ کتنے حقوق ہے؟ 6۔ یاد رہے گا کہ ایسے سرسری سن رہے ہو؟ بہت دھیان سے سنو کہ 6 حقوق میں پہلا حق جو ہے، جب بھی وہ ملے تو اسے سلام کرے۔ کون بات کر رہا ہے وہاں پر؟ یہ کون لڑکی ہے؟ لائبہ ادھر ہو جا ذرا، خدیجہ اس طرف ہو جا۔ یہ کون ہے؟ نظیفہ تیرے پیچھے کون ہے؟ ذرا ادھر ہو جا تو۔ اسا یہاں دیکھو، کیا بتایا ہم نے؟ سب سے پہلا حق کیا ہے مریم؟ جب ملے تو سلام کرے، جب اس سے ملاقات ہو تو سلام کرے، ایک چیز۔ دوسرا جو حق ہے، جب بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی کرے۔ کیا کرے؟ بیمار پرسی سمجھتے ہیں؟ اس کی عیادت کرے۔ کیا کرے؟ رمیز کہاں ہے؟ کیا کرے؟ کچھ نہیں کرے، اس کی بیمار پرسی کے مطلب اس کے گھر جائے، اس کی خیر خبر لے، جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی تھی؟ کچرا پھینکتی تھی اس کی، جا کر انہوں نے، وہ مسلم نہیں تھی، مسلم تھی غیر، یعنی دوسرے مذہب کو ماننے والی تھی، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیمار پرسی کی۔ اس کی وجہ سے ہوا کیا؟ مہران کیا ہوا اس کی وجہ سے؟ وہ ایمان میں داخل ہوئی، اس وجہ سے کہ 3 دن سے بیمار تھی، لیکن اس کے رشتہ دار اس کی خیر خبر لینے نہیں گئے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم پڑا کہ کچرا پھینکنے والی بڑھیا 3 دن سے کچرا نہیں پھینک رہی ہے میرے اوپر، تو پوچھا کیا ہوا اس کو؟ تو بولے 3 دن سے بیمار ہے۔ تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر پر گئے اور اس کی بیمار پرسی کی، خیر خبر کی، اور کہا کہ کچھ خدمت ہو تو میں آپ کی خدمت کروں۔ تو اتنا سننا تھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس نے کہا کہ میرے رشتہ دار ہو کر میری خبر لینے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ کیا بتائے؟ کہ بڑھیا ہو کر، غیر ہو کر اسلام میں داخل ہو گئی، اس بات پر کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ اچھے اخلاق پیش کیے۔ اس کے بعد تیسرا حق جو ہے کہ جب وہ مر جائے، ایک مسلمان مر جائے، تو دوسرے مسلمان پر اس کے حق ہے کہ وہ اس کی ساری مرنے کے بعد کی جو ذمہ داری ہے وہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر عائد ہوتی ہے، جیسے کہ اس کے کفن ہے، اس کا دفن کرنا، اس کے نماز جنازہ پڑھنا ہے، یہ ساری چیزیں۔ اگر ایک آدمی ایمان والا ہے اور وہاں پر مسلمان ہے اور اس نے بغیر غسل، کفن، دفن اور بغیر جو ہے نماز جنازہ کے اس کو دفنایا، تو سارے لوگ کیا ہو جائیں گے؟ گنہگار ہو جائیں گے کہ اس نے حق ادا کیوں نہیں کیا۔ تو جب مر جائے تو اس کے جنازے کی نماز پڑھے،
اور جب وہ چھینکے، ایک مسلمان چھینکے تو فوراً دوسرے مسلمان پر اس کا حق ہے کہ اس کا جواب دے، یرحمک اللہ یہ کہے۔ اور پانچواں حق ہے جب کسی کام کے لیے بلائے، ہیلپ مانگے تو اس کا ہیلپ کرنا ہے۔ اپنے مسلمان تو غیروں کا بھی ہیلپ کرنا ہے۔ اگر ایک پرندہ پھنسا ہوا ہے اور وہ مدد مانگتا ہے تو ہم اس کی مدد کریں کہ وہ پھنسا ہوا ہے کسی درخت میں، جو ہے کسی دھاگے سے پھنس گیا ہے، اس کا پیر پھنسا ہوا ہے، تڑپ رہا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ اس کی مدد کریں گے۔ اس کے بعد چھٹا حق ہے جب ضرورت ہو تو اس کو نصیحت کرے۔ کیا کرے؟ نصیحت کرے۔ آپس میں جھگڑو مت، آپس میں لڑائی جھگڑا مت کرو۔ یہ دن جو ہے نکل کے جائیں گے لیکن اس کے برے اثرات پڑتے ہیں۔ میں نے کہا تھا ایک بچی کو میں نے صبح سوال پوچھا۔ کیا پوچھا؟ کتنا آسان سوال ہے، تم کو بھی آتا ہے۔ تختی نمبر 1 مفردات۔ کس کو کہتے ہیں مفردات؟ یہ ویڈیو گھر پہ جا رہی ہے؟ زینب، رقیہ ویڈیو گھر جا رہی ہے اور اس ویڈیو میں دکھ رہا ہے کون کھیل رہا ہے، کون سن رہا ہے۔ شاہزیب سن رہا ہے نا؟ یہ ویڈیو ادھر آ گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں پر جو ہے کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں۔ مجھے کسی کی شکایت مت کرو۔ کیا بولے زماد؟ سب دکھ رہا ہے۔ کہاں ایک کیمرہ کہاں لگا ہوا ہے؟ اللہ کے پاس لگا ہوا ہے۔ اور میں نے پہلے بھی کہہ چکا ہوں تم کو، جو تمہاری حرکت میں بھلے ادھر دیکھوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کا استاد بنانے کی وجہ سے آپ کی ہر حرکت کو میں پہچانتا ہوں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ مت سمجھو کہ مولانا کو پتہ نہیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے جو ہے نا یہاں آنے کے بعد ہم کیا کریں گے؟ اچھا بننے کے لیے آپ کو بھیجا گیا یہاں پر۔ احمد کیوں بھیجے یہاں پر؟ رمیش کیوں؟ کیف؟ اچھا بننے۔ تو اچھا کیسا بنیں گے؟ جو چیزیں ہم نے سیکھی ہے اس پر عمل کریں گے تو اچھا بنیں گے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ وہ بچی نے جو ہے پوچھا، ماشاءاللہ ہوشیار بچی پوری کلاس کی، لیکن جواب نہیں دے پائی۔ یاد تھا اس کو بھی، جواب نہیں دی۔ تو میں نے کہا اس کو 10 مرتبہ استغفر اللہ پڑھو۔ کیا کرو؟ تو اس نے 10 مرتبہ استغفر اللہ پڑھی اور میں نے پھر واپس سے اس کو سوال کیا تختی نمبر 1، تو فوراً بول دی تختی نمبر 1 مفردات۔ الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں۔ کل 29 ہے جو تمام تعلیم کی جڑ اور بنیاد ہے۔ تو کیوں بھولی تھی وہ؟ کچھ غلطی ہوتی ہے، گناہ مطلب چھوٹی بچی کیا گناہ کی ہوگی، لیکن ممی کو کبھی ممی کے سامنے ضد کی ہوگی یا ایسی کوئی حرکت کی ہوگی جو گناہ کے قابل ہوگی، تو ہم کیا کریں گے؟ اپنے آپ کو جو گناہوں سے بچائیں گے تو اللہ تعالیٰ اور آگے ہم کو دین میں بڑھائیں گے۔ کبھی کبھی نماز میں سستی آتی نا، اچھی چیزوں میں سستی آتی ہے۔ کسی نے بلایا بابا نماز کو چلو، تو آدمی کیا بولتا ہے؟ ہاں جا تو میں آتا ہوں بعد میں۔ تو یہ جو ہے آ جانا جو ہے اس کا ارادہ نماز کا نہیں ہے، تو یہ نماز کا نہ ارادہ ہونا یہ بھی گناہ کی نحوست ہوتی ہے۔ بیٹھو، بات سمجھ میں آ گئی تمہارے؟ تو کیا کریں گے؟ جو عادتیں ہم کو اچھی بتائی جا رہی یہاں پر مدرسے میں اس پر عمل کریں گے۔ کتنے حقوق ہے بولو؟ مسلمان کے مسلمان پر سب سے پہلا حق کیا ہے؟ سلام کرے، جب بھی ملے تو سلام کرے۔ دوسرا حق کیا ہے؟ جب بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کے لے جائے۔ تیسرا حق کیا ہے؟ جب مر جائے تو اس کے نماز جنازہ میں جائے۔ چوتھا حق کیا ہے؟ جب چھینک آئے تو اس کا جواب دے، چھینک کا جواب دے، الحمدللہ کہنے کے بعد جواب دے۔ پانچواں حق ہے جب اسے کسی کام کے لیے بلایا جائے یا اس نے ہم کو بلایا ہے تو ہم اس کے کام میں مدد کریں گے۔ اور پانچواں حق یہ ہے کہ اسے اگر نصیحت کی ضرورت پڑی تو ہم نصیحت کریں گے۔ نصیحت سمجھتے؟ اچھی بات کی تلقین کرنا۔ ٹھیک ہے، آج کی بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کے؟ اس لیے ہم کیا کریں گے؟ آپس میں
झगड़ा नहीं करेंगे, आपस में मिलजुल कर रहेंगे.